اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو PDF ڈرائیو سے اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے YouTube کے چینل کے ممبر بنیے۔ Alright, میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد۔ جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھوٹان، چائنا، جاپان، سب کو میری نیک شبھ کامنائیں۔ سب سے پہلے دوستوں ایک ضروری اعلان سنیے حضرات، ایک ضروری اعلان۔ آپ کے فیورٹ عبداللہ گوندل جی پھر سے آ رہے ہیں 22 تاریخ کو، جو سیٹرڈے بنتا ہے، کیونکہ جمعے کو اگلا میرا قوم سے خطاب ہوگا اور اس کے بعد سیٹرڈے کو عبداللہ گوندل پھر سے آئیں گے۔ اور آج کل آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ ایک بڑے عرصے سے مذہب پھیلتے اس طرح ہے کہ آپ کو ایک کہانی گھوٹ کے پلا دی جاتی ہے اور آپ اسی کے اوپر ساری عمر اپنی زندگی گزار دیتے ہو۔ جو انڈوکٹرینیشن بچپن میں ہو جاتی ہے، اس کو بڑے ہو کر اپنی جوانی میں اور بڑھاپے تک کئی لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے، جو آپ کی انڈوکٹرینیشن بچپن میں ہو جاتی ہے۔ اور مذاہب جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیشنلزم ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ایتھنو نیشنلزم ہے، یعنی آپ کی جو ایتھنیسٹی ہے، اگر آپ پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، وہ بھی اس حوالے سے آپ کی جو کنڈیشننگ آپ کے بچپن میں کر دی جاتی ہے کہ بیٹا تم پٹھان ہو، بیٹا تم پنجابی ہو تم، اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا یا جو ہوا، یا ہم یہ ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں۔ تو یہ جو بچپنے میں ہی آپ کو بتا دیا جاتا، اس کو بڑے ہو کے نکالنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو اسی طرح کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان ساری چیزوں میں سب سے آگے جو ہے وہ مذہب ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں میں مذہب کا جو سب سے بڑا ایک ہمیں گھوٹی بچپن سے پلائی جاتی ہے کہ دیکھو بچوں، جو بائبل تھی وہ خراب ہو گئی، لوگوں نے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر دی۔ دوستوں، جو یہودیوں کی تورات تھی اس کے ساتھ لوگوں نے چھیڑ خانیاں کر دی۔ یہ اسلام کا ایک سینٹرل میسج تھا۔ تو یہ بچپن سے گھوٹی پلائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے جو قرآن ہے وہ محفوظ ہے ہمیشہ سے، اس کی زیر زبر ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے بحث چھڑی ہوئی ہے، کوئی 1 مہینہ پہلے آپ کے یاسر قادری صاحب نے، شبیر علی، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں عالم جو ہیں، ان کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن عام لوگوں کو ان باتوں کا نہیں تھا پتہ۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا میں انفارمیشن بڑی عام ہو گئی ہے، آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی اٹھ کے بات کر سکتا ہے، اس کو ملین ویوز مل سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو عالم ہیں ان کے لیے سردردی بن جاتی ہے کہ ارے بھائی اس کا ہم جواب کیسے دیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن کا پریزرویشن کا جو ایشو ہے پچھلے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن واقعی محفوظ ہے کہ نہیں، جو ایکیڈیمکس کے سرکلز میں لوگوں کو پتا تھا، ایون کہ جو اسلام کے ناقدین ہیں، جو جرمن اسکالرز بھی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی، لیکن عام لوگوں تک، جو ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا ایون کہ ماڈرن اسکولوں میں بھی پاکستان کے پڑھ رہا ہے، اس کو یہ گھوٹی چونکہ بچپن سے پلا دی جاتی ہے کہ مسیحیوں کی کتاب بدل گئی، یہودیوں کی کتاب بدل گئی، ہندوؤں کی کتابوں کے پتہ نہیں کتنے ورژن ہیں، بائبل کے پتہ نہیں کتنے ورژن ہیں، لیکن قرآن کا ایک ہی ورژن ہے، قرآن کی صرف ایک ہی سورت ہے، اور لوگ اسی پہ مان جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ علماؤں کے پاس تو یہ اوپن سیکرٹ تھا، علماؤں کو پتا تھا، عالموں کو پتا تھا کہ قرآن کی ڈیفرنٹ قرات ہیں، ویریئنٹس ہیں، ورژنز ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی، لیکن اب پھر سے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایک افسانہ گھڑا ہوا ہے مسلمان عالموں نے، مسلمانوں میں، کہ بھئی قرآن تو محفوظ ہے، اس کے اوپر ہم عبداللہ گوندل جی کو دوبارہ لا رہے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ دنیا میں کتنی قرآن کی ورژنیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں کیا کیا فرق ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں، پورے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ان کے پورے معنی بدلے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج بات کرنی، تو ضرور 22 اگست کو ٹائم میں نے آپ کو دے دیا ہوا، ٹائم اس میں لکھا ہوا ہوگا، آپ یوٹیوب کے پیج پہ جائیں، وہاں پہ یہ اس وقت ویڈیو کا لنک پڑا ہوا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو پورا ٹائم، آپ کس ایریا میں رہتے ہیں اس حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔